قرآن کی اس آیت سے روشنی لے کے کہ اے رسول تجھے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا دیں، ان کو کہہ دو کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے دے دیں۔ اب یہ آگے کی بات ہے اشتراکیت۔ اشتراکیت یہ کہتی ہے فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز کیپیبلٹیز اینڈ ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس۔ لیکن اسلام یک طرفہ بات کرو، کہتا ہے ضرورت سے زیادہ سب کچھ دینا ہے، یہ نہیں کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اقبال یہ کہتا تھا کہ یہ جو تحریک ابھری ہے اس سے شاید قرآن کی اس آیت کے معنی فیوچر میں مسلمانوں پر بھی کھل جائیں زیادہ بہتر طریقے سے۔ تو اب اس کو اشتراکیوں سے زیادہ اشتراکی تھا وہ، یعنی میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں، میں بہت بڑا مداح ہوں فیض صاحب کا۔ مجھے جب کسی ایک اشتراکی استاد نے مجھ سے پوچھا، جب اسلام اور سوشلزم کا بڑا جھگڑا چل رہا ہوتا تھا، تو اس نے کہا جی آپ شاعر ہیں تو آپ کو شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا جی فیض اور اقبال۔ اس نے کہا لگایا جیسے میں نے آگ اور پانی کو ملا دیا ہو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو فیض بھی پسند ہو اور اقبال بھی پسند ہو؟ تو یہ لوگوں کی یعنی محدود نظری کی بات میں تنگ نظری نہیں کہتا، لمیٹیشنز آف تھنکنگ کی بات ہے کہ وہ سوشالوجی کا پروفیسر تھا، اسے یہ نہیں سمجھ آئی تو میں نے اسے کہا کہ فیض صاحب سے پوچھے انہیں اقبال کیوں پسند ہے۔ فیض نے اقبال پر 5-6 مضمون لکھے، ایک لفظ بھی اقبال کے خلاف نہیں۔ مجھے اختلاف ہے، اقبال سے اختلاف ہے، فیض صاحب نے تو اتنا بھی نہیں کیا جتنے مجھے۔ فیض صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اور آپ کو پتہ جب ترقی پسند تحریک نے ایک اجلاس میں احمد ندیم قاسمی نے اقبال کے خلاف بڑا سخت قسم کا مضمون پڑھا اور اس کے بعد قرارداد رکھی گئی، اور قرارداد یہ تھی کہ منٹو کو اور اقبال کو ان کو بین کیا جائے اپنے رسالوں میں اور انہیں منظم کیا جائے کہ ہمارے انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو فیض صاحب نے بڑا واویلا کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ وہاں سے احتجاجاً اٹھ گئے اور پھر کبھی ترقی پسند انجمن کے اجلاس میں نہیں گئے۔ یہ حقیقتیں ہیں تاریخ۔ تو میں پہلے بھی ایک بھی بیٹھا یہ کہہ رہا تھا ذرا گرد اور بیٹھے گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیض پوری ترقی پسند تحریک میں سے کیوں ہمارے ہر واک آف لائف میں پسندیدہ شاعر ہے۔ یہ جو میلہ فیض کا ہوتا ہے یہ پرولتاریہ کرتی ہے، یہ مزدور کسان کرتے ہیں، اس لیے کہ فیض آپ کی اس تہذیبی اخلاقیات سے، شرف انسانیت سے اور اقداری نظام سے جڑے ہوئے تھے جو آپ کی فکری تہذیبی روایت کا بڑا نظام تھا۔ ان کے ہاں وہی شرف انسانیت ہے اور ان کی لفظیات بھی وہی ہیں۔ بعض نظموں کے انہوں نے عنوانات قرآن کی آیات پر رکھے ہوئے ہیں، وَمَا باقا ربی، ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے لفظیات بھی ان کی وہی ہیں، قدروں کا بنیادی نظام بھی ان کا وہی ہے۔ اس لیے کچھ وقت اور گزرے گا تو اقبال کی توسیع کا شاعر سمجھا جائے گا۔ بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، زبردست، بڑی بات ہے۔ اور منفرد سوال کیا تھا میں کہیں تھوڑا بھول گیا، سوال کیا تھا؟ وہ سوال تھا رانا نبی صاحب کا کہ بہت سارے لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا، نقشے اور جی۔ اچھا اب یہ بات یہ ہے ان کا جو تجسس تھا، میں نے پہلے کہا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے۔ جس بڑی دانش کی طرف وہ جا رہا تھا تجسس میں اور اپنی دھن میں، یہ سارے راستے کے پڑاؤ تھے۔ اور ذرا سی مجھے اگر اجازت دیں آپ تو قرآن مجید میں ایک آیت 2-3 جگہ پر آتی ہے، 2 جگہ پر۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہمی طور پر دیا۔ اب میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر ان بلڈ نہ ہوتا خیر و شر کا احساس تو کوئی پیغمبر بھی مکالمہ نہیں کر سکتا تھا انسان کے ساتھ۔ یہ انسان کے اندر موجود تھا جس کو گرد جھاڑ کے پیغمبروں نے، صوفیوں نے، شاعروں نے اس جو خیر کا سیلف ہے اس کو اجاگر کیا یا پالش کیا۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن تو آفاقی صداقت کہہ رہا ہے نا، رب العالمین ہے نا، رسول اللہ رحمۃ العالمین ہے نا۔ اب یہ تصور دوسروں کو اگر سمجھ میں نہ آئے، اقبال کو آ چکا تھا، تو اقبال تو ہر ایک، جیسے میں نے آپ کہا کہ میں اونچی میں ان کی کیوں تعریف کر سکتا ہوں؟ میں کسی کافر کی جو کہیں کسی جگہ کسی خیر کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، میں کیوں اس کی بارے میں اچھے بول سکتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اسلام نے سکھایا ہی ہے
دوسروں کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ بھئی یہ انسانیت سے باہر ہو گیا. ہمارا تو کنٹیکٹ پوری انسانیت سے ہونا چاہیے اور ہے. تو اسی طرح سے اقبال نے جہاں کہیں بھی وزڈم کی بات ہوئی ہے، پتہ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا یہ جو سارے کا سارا ویسٹ کی ترقی ہے، یہ مسلمانوں نے، وہ جو علم کی شمع تھی جو یونان کے بعد پھر مسلمانوں نے اٹھائی، اور وہ جب تاریخ زمانہ تھا ویسٹ میں تو اس وقت یہ مسلمان اس شمع کو لے کے چل رہے تھے، اور یہ سارا اسی پر بلڈ ہوئی ہے عمارت. آپ کو پتہ ہے وہاں پادری یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے نوجوان خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ عربی بولنا اور سیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسے آج انگریزی کے بارے میں ہم کہتے ہیں. تو اقبال کہتا تھا یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا تھا، یہ بھی حدیث ہے، تو اسے ہمیں لینا چاہیے، صرف کلچر سے بچنا چاہیے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اقدار سے بچیں آپ، اور علم اور تصویر کائنات کے سارے ذریعے آپ لیں، آپ اپنے ہاتھ میں انیشیٹو لیں، نقل نہ کریں. لیکن میں اس کا کیا کروں کہ میں نسٹ میں ایک دفعہ اقبال پر لیکچر دینے گیا، تو میں نے کہا کہ یہ سارے سائنس کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو تذکیر کائنات والی چیز بتائیں، قرآن کی بھی، اقبال کی بھی. تو اس کے بعد وہاں کے جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے، ریکٹر تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی جو اللہ تعالیٰ ہے اور قدرت ہے وہ اپنے نیک بندوں کے لیے سائنسی اصول معطل کر دیتی ہے. حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا پانی، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر نے کہا یا ساریت الجبل، تو ہزاروں میلوں کے فاصلے پر آواز سنی گئی. اب یہ ٹاپک نہیں تھا اس دن کا، یہ ٹاپک سچ ہے، یہ صداقت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو فلسفے سے آگے بھی کوئی چیز ہے. مگر یہ جب بات ہم کر رہے ہیں تذکیر کائنات کی اور سائنس والے طالب علموں کو بتا رہے ہیں تو پھر وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ. تو اقبال کا ساری دنیا کے دانشوروں کے ساتھ تعلق تھا، ان سے وہ اخذ کرتا تھا، لیتا تھا، سیکھتا تھا. لیکن اور کوئی بھی بڑا، یہ صرف اقبال نہیں ہے، کوئی بھی بڑا آدمی ہزاروں سے لیتا ہے. ہم آج کہتے ہیں نا جی اقبال نے نیٹشے سے فلاں لیا، فلاں سے فلاں لیا. بھائی جو بندہ تصور خود بناتا ہے بعد میں، وہ دیکھیں کہ وہ کس سے ملتا ہے. مثلا اقبال کا خود ہی کا تصور ہے، اب وہ خود ہی کو پابند کرتا ہے اخلاق کا. اقبال کا طاقت کا تصور ہے، وہ طاقت کو پابند کرتا ہے قرآنی تعلیمات کا کہ آپ طاقت غریب کی حمایت کے لیے استعمال کریں. نیٹشے کہتا ہے یہ، تو صرف طاقت کے لفظ سن کے آپ کہتے ہیں نیٹشے کا اس نے دیا، اتنا کافی تو نہیں ہو جاتا. لیکن اس سے پہلے کئی طاقت پسند لوگ گزر چکے ہیں نیٹشے سے پہلے، کوئی صرف نیٹشے تو نہیں تھا. تو اقبال آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو گیا، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. تو یہ پیراڈاکسیکل لائف گزارنی پڑتی ہے کہ کسی جگہ آپ کو جلال اختیار کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ آپ کو جمال اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ زندگی بنی ہی آگ اور پانی سے. بہت شکریہ جی. سوال ہے جی؟ نہیں سوال اناؤنسمنٹ ہے یہ تو بڑی مفید اور خوبصورت گفتگو ہوئی جی، اور میں نے تو حسب توفیق جو ہے وہ کچھ سوالات پیش کیے. پروفیسر جلیل علی صاحب انتہائی بلیغ اور فصیح انداز سے اقبال کے فکر و فلسفے پر روشنی ڈال رہے تھے. اسی اسنا میں گلگت بلتستان سے ہمارے محترم جناب قاسم نسیم صاحب تشریف لائے ہیں. یہ بھی ادیب ہیں، اقبالیات کے ماہر ہیں. اقبالیات اور شمالی علاقہ جات پر ان کا کام ہے، اقبال اور گلگت، اقبال اور اسکردو. تو اس حوالے سے ان سے بھی ابھی کچھ گفتگو میں شامل، اگر رحمان بھائی آپ سے میں گزارش کروں. پروفیسر جلیل علی صاحب بھی تشریف رکھے ہیں صدارت میں، آپ دوست بھی. اس کے بعد اوپر کانفرنس کا جو آڈیٹوریم ہے وہاں پر اقبال اور کشمیر کے عنوان سے ایک پروگرام ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کو دعوت ہے. اور شام کو موسیقی کا پروگرام ہے ساز و آواز کے ساتھ. تو ابھی قاسم نسیم صاحب کو شامل گفتگو کرنے کے لیے میں رحمان حفیظ صاحب سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب. قاسم نسیم صاحب آپ سے میرا تو تعارف نہیں ہے زیادہ پرانا، تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا کام ہے اقبالیات کے حوالے سے سامنے آ. تو آپ اگر اپنے کام کے حوالے سے کچھ ہمیں پہلے بتا دیں تو کچھ مزید بات
کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. بیسیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد قاسم نسیم ہے. گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی میرا تعلق میڈیا سے ہے. مختلف قومی اخبارات میں کالمز وغیرہ بھی لکھتا ہوں صدائے شمال کے عنوان سے, اور تجزیات.com پہ بھی ریگولرلی اس پہ بھی لکھتا ہوں. اور میرا اپنا اصل موضوع تو گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر 3 کتابیں ہیں. اور ابھی اقبالیات کے حوالے سے جتنا کام ہمارے ہاں ہوا ہے بلتی میں شنا میں, اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کو مقالے کی صورت میں اس کو ترتیب دیا ہے. اور ساتھ ہی اس کو جو ہمارے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں ان میں لیکچرز کی صورت میں نئی نسل تک منتقل کرانے کے حوالے سے کہ بلتی میں اقبال پہ کتنا کام ہوا ہے, شنا زبان میں اقبال پہ کتنا کام ہوا ہے, اور ڈاکٹر علامہ اقبال کے کتنے کلام دستیاب ہیں جو بلتی زبان میں لوگ اس کو ایزیلی پڑھ سکیں, ایزیلی اس کو سمجھ سکیں. اور اقبال کے فکر فلسفے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جتنے کام آئے وہ ان کو کمپائل کر رہا ہوں تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کی رہنمائی ہو سکے کہ وہ اپنے ہی زبان میں اقبال کو سمجھ سکے اور پڑھ سکے. تو اس میں آپ نے ذکر کیا جو اس میں تراجم کا کام بھی شامل ہے. جی. اقبال کے تراجم بلتی اور بلتی شنا ان زبان پہ ہمارے شنا زبان پاکستان ریجن میں وہاں کے بلتی زبان ہے. اچھا اچھا کوئی سوال اقبال کے بارے میں؟ اچھا میں سر پہلے تو آپ میں سے کوئی سوال اگر ہو تو جی آپ یہ ذرا یہاں اس پہ کرنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا اصغر عابد صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ جو اسکولوں میں سر پہلے لبے آتی ہے دعا بن کے پڑھنا میری دعا ایک پڑھائی جاتی ہے, وہ جو ہے نا اب ختم کر دی گئی ہے, اب نہیں پڑھائی جاتی اسکولوں میں. تو ہم کیسے جو ہے وہ نیکسٹ جو آنے والی نسل ہے اس کے ذہنوں میں جو ہے نا یہ والے اقبال کے شناسی اور اس کے خیالات کا ٹرانسفر کریں. یعنی حتیٰ کہ دعا بھی ختم کر دی. اچھا اس طرح میری گزارش سنیں, بہرحال اس کے لیے عالی صاحب بس جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں علی صاحب نے میرا خیال ہے کوئی آفیشلی ایسا آرڈر ہم ثابت نہیں کر سکتے, آفیشلی کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے. لیکن وہ ان آفیشلی ختم کر دیا گیا. نہیں میرا خیال ہے نہیں ہے. بھارت میں ہوا ایسا, بھارت میں ایسا ہوا ہے کہ ابھی کوئی مہینہ 3 ہفتے شاید وہی خبر آپ کے ذہن میں ہو, 3-4 ہفتے پہلے وہاں پر کسی استاد نے یہ نظم جو ہے نا یہ قرأت کروا دی تھی کلاس میں, جس کی وجہ سے اسے معطل کر دیا گیا. پاکستان میں ویسے کوئی پابندی نہیں ہے. پہلے روٹین تھی نا, وہ روٹین نہیں رہی. روٹین کوئی حوالے سے اب ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے, بہت کھل کے کرنی چاہیے. 72 سال ہو گئے پاکستان کو بنائیں گے, تو کب تک ہم یہ احتیاطیں وغیرہ کرتے رہیں. بات سر یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ کیوں لگتے ہیں, یہ اس سوسائٹی کا پوٹینشیل ہے, ثبوت ہے اس سوسائٹی کا کہ یہ کتنی زرخیز سوسائٹی ہے, بہت اعلیٰ, کتنی خیر اور شر کے بارے میں حساس سوسائٹی ہے, کتنی ظلم اور ستم کے خلاف جذبہ و جوش رکھنے والی سوسائٹی. 72 سال انڈیا میں وداؤٹ ڈیموکریسی اور وداؤٹ بریک ڈیموکریسی چلی ہے, اور سیکولرزم وہ پریچ کرتے رہے. مگر وہاں کا سوسائٹل جو فائبر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ووٹوں سے فنڈامنٹلسٹ رول کر رہے ہیں, جو بابری مسجد کے ساتھ رول کر رہے ہیں, جو کشمیر میں رول کر رہے ہیں, اور جن کا ویزا منع تھا, جو باہر جا نہیں سکتے تھے, جو دہشت گرد سمجھے جاتے تھے. تو یہ ہے پاکستان میں 4 دفعہ مارشل لگے اور ملائیت کی پرورش کی گئی باقاعدہ. مگر جب بھی یہاں الیکشن ہوتا ہے 5% بھی ملازمہ, ملا نہیں کہہ رہا, ملائیت کو 5% بھی ووٹ نہیں ملتے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوسائٹل پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان والا جو نعرہ لگانے والا بندہ تھا, تو وہ کس طریقے سے انٹرنیشنلی یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم آپ سے زیادہ ماڈرن ہیں. دنیا میں کسی جگہ اتنی ریشو پارلیمنٹ میں خواتین کی نہیں تھی جتنی یہاں بنائی گئی ہے. امریکہ میں اتنی خواتین نہیں ہیں, برطانیہ میں اتنی خواتین. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا بڑا حساس سوال ہے جو انہوں نے اٹھایا کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مفاداتی
یعنی جو پاور کلب میں اسے کہوں گا، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ذرا بڑا وہ ہے، جو آپ کی پاور کلب ہے، جو آپ سمجھیں کہ ہیوز کا اکٹھ، کہ ماشاء اللہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کے دوبارہ وڈیروں کو، خانوں کو، چودھریوں کو اور سرداروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ کیٹیگوریکل بات میں کر رہا ہوں، آپ یہ ایک دفعہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ کن کے ذریعے سے ماشاء اللہ نکالتے ہیں اپنے 8-10 سال، ان لوگوں کے ذریعے سے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں نے جتنا تھوڑی سپیس حاصل کی ہوتی ہے اسے پھر بیک کر دیا جاتا ہے۔ تو اقبال تو اس وقت انٹرنیشنلی ٹارگٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا جو باتیں وہ جو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں نا، یعنی وہ شرم میں نہیں کر سکتے تھے اقبال کے خلاف، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ہم جھوٹ بولیں گے اگر یہ کچھ کہیں گے، اقبال کو اگر کہیں گے کہ وہ سائنس کے خلاف تھا تو شرمندہ ہوں گے، خود ہی جھوٹ بولیں گے۔ اگر اس طرح سے کہیں گے اقبال علم کا دشمن تھا تو خود ہی جھوٹ بولیں گے۔ انہوں نے ایک ایسے بندے کو آگے کر کے یہاں فنکشن کروایا کہ جس نے کہا جی اقبال تو سائنس کے خلاف تھا اور اقبال کو فلسفہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے جس میں کہ، اور سب سے زیادہ ٹارگٹ پاکستان، اور سب سے زیادہ قدرت مہربان بھی اس پر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ عراق کا کیا حشر ہوا ہے، آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ لیبیا کا کیا ہوا ہے، شام کا کیا ہوا ہے۔ آپ ایٹمی طاقت ہیں اور آپ زیادہ نشانہ، اس کے باوجود ابھی تک بچتے چلے جا رہے ہیں، اللہ میاں آپ کو بچا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ میاں جن قلعوں کے ذریعے سے آپ کو بچاتا ہے، اس میں ایک قلعہ علامہ اقبال بھی، تو اس کو پیچھے کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اردو کو کس نے پیچھے کیا ہوا؟ آج سر 15 منٹ لگتے ہیں اردو، بلکہ 1 منٹ لگتا ہے اردو میں چیزیں تبدیل کرنے میں۔ ہم نے کہا جی آپ ٹرمیں ساری فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، سب کی انگریزی کے رکھیں۔ آپ جب آلریڈی لڑکوں کو پڑھاتے ہوئے ٹرمیں انگریزی کی صرف بولتے ہیں، باقی ساری گفتگو آپ اردو میں کرتے ہیں۔ جب طالب علم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، فزکس کیمسٹری ڈسکس کرتے ہیں، وہ سارے اردو میں کرتے ہیں، صرف ٹرمیں انگریزی میں بولتے ہیں، ٹرم لینگویج نہیں ہوتی۔ تو 1 منٹ لگتا ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پرابلم صرف یہ ہے کہ گراس روٹ سے ٹیلنٹ آئے گا اور وہ برابری کا حق مانگے گا۔ یہ آپ اکثر کرتے ہیں بات۔ قاسم نسیم صاحب سے چاہوں گا ایک سوال۔ سر اقبال کے ہاں جو پہاڑوں کا ایک تصور ہے، یا کوساروں کا، یا بلندی، یا پہاڑوں کی چٹانوں میں جا کے بصیرہ کرنے کی، یا ہمالہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی نظم کی، تو پہاڑوں کے جو رہنے والے ہیں، خاص طور پر آپ کے جو شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، یا وہاں پہ چاہے وہ ان کی زبان اردو ہے یا مقامی زبانوں میں بات کریں، تو اقبال کا پیغام کس حد تک گونج رہا ہے وہاں کے؟ اس حوالے سے آپ جی میں اس پہ یہ گزارش کروں گا، پہلے وہ جو سوال بھی آیا تھا جو لب آتی ہے اس پہ یہاں مختلف صوبوں کے حوالے سے تو سامنے تفصیل سے بتا دیا۔ میں اگر گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کروں، وہاں تمام جتنے سرکاری اسکول ہیں، نجی اسکول ہیں، ان میں لازمی طور پر آج بھی اس کو پڑھتے ہیں بچے۔ اور جس طرح میں نے ابھی گزارش کی، جو ہمارے پروفیسر حشمت علی کمال الہامی صاحب ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نہ وہ اس وزن میں فرق آنے دیتے ہیں، نہ وہ اس بحر سے باہر آتے ہیں، سیم اسی میں انہوں نے بلتی میں اس کا ترجمہ کیا۔ ابھی بہت سارے اسکولوں میں اس بلتی زبان کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے کلام اقبال کو اپنی زبان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید اردو میں ہی پڑھ رہا ہوں، کہ وہ اس کا بحر، اس کا وزن، اس کا وہ ساری چیزیں اس میں برقرار ایک دو شعر ہیں۔ سنا بھی دیں میرے پاس ہے، میں بلتی میں کیونکہ وہ بہت ہی پیچیدہ سلسلہ بنتا، میں بتا بھی دوں گا۔ کل میرا ہے 4 سے 5 بجے، اس میں نے ریفرنس اس میں دیا، کامن لفظ بھی آ جاتے ہیں عربی کے تو ساتھ۔ وہ ایک سلسلہ ہے۔ دوسرے جو آپ نے فرمایا کہ جو کوساروں کے حوالے سے، بلندی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں اقبال کے کلام کی یہی خوبیاں ہیں کہ شاید وہ باقی چاروں صوبوں سے اگر بڑھ کر نہیں تو انہی کے برابر اس وقت گلگت بلتستان میں کام ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقبال کا ایک حوالہ وہ مصور پاکستان ہونے، انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، جس تحریک پاکستان کے نتیجے میں ہمارے یہ جو 4 صوبے اس وقت آزاد ہیں، اور ان کے وہ ایک ہیرو کے طور پہ بھی ان کی ایک پہچان ہے، ان کی شاعری، ان کی تخیلات، فکر و فلسفہ اس کو دوسری سائڈ پر ہے۔ گلگت بلتستان، میں پولیٹیکل اس پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک ریفرنس کے لیے مجھے بات اس کو وضاحت کرنے کے لیے کہنی پڑے گی کہ وہ اس تحریک پاکستان کے نتیجے میں آزاد نہیں ہوا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے ڈوگروں کے خلاف اپنے مدد آپ کے تحت جنگ لڑی اور اپنے آپ کو آزاد کرایا۔ جب لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ علامہ اقبال نے تصور پیش کیا علیحدہ مملکت کا،
اور قائد اعظم کی رہنمائی میں یہ تحریک چل رہی ہے، تو انہوں نے اپنے بعد آپ کے طرح ڈوگروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے خطے کو آزاد کرایا، اور تب سے وہ اقبال کو آئیڈیل مان رہے ہیں، اور ان کے کلام کے جتنی بھی گہرائی ہے اس حوالے سے، یعنی بلتی میں بہت سارے مسائل بھی ہیں ترجمے کے، اس کے باوجود بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ابھی تخلیق ہو رہے ہیں، یعنی اردو اور بلتی میں بہت فرق ہوا ہے، ڈائلیکٹ کے نہج پہ آ چکا ہے وہ اس وقت بلتی، یہ تبتن لینگویج کی ایک شاخ ہے بلتی زبان، تو اس میں اتنی وسعت نہیں جتنے اردو میں ہے۔ پھر علامہ صاحب کی تو کیا بات ہے، جتنی گہرائی ان کے کلام میں ہے، پرشین کا استعمال اور دوسرے اتنے گہرے وہاں جو تخیلات کا سلسلہ ہے، تو بلتی کو اس حد تک ڈیولپ میں تو کہتا ہوں کلام اقبال کے حوالے سے بھی ہوا، اور ابھی وہاں پر تمام تعلیمی اداروں میں، تمام علم و ادب کے محفلوں میں کلام اقبال سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اسی پہ اختتام ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں بھی عرض کروں کہ وہاں سے بہت سارے جو علمی ادبی ادارے ہیں، انہوں نے اپنے اداروں کے نام بھی اقبال کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ ایوان اقبال وہاں کا سب سے جو ہے جو منظم ادبی تنظیم ہے اور ایک ادبی مرکز ہے، وہاں پہ جتنے ہمارے قومی تہوار ہیں، اس کے علاوہ بھی جو تقریبات ہوتی ہیں وہ سارے وہیں پہ ہوتی ہیں، وہ اقبال کے نام سے منسوب ہے۔ بہت سارے تعلیمی ادارے وہ اقبال کے نام سے منسوب ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنے ہمارے شعراء اور جو قلمکار وہ اقبال کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں، شاید وہ دوسرے کئی صوبوں میں ہو، تو شاید اس کی وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے جو بلندی کی بات کی ہے یا شاہین کے حوالے سے کی ہے، دوسرے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں ایک مواصلت اس خطے کے حوالے سے ہے، تبھی تو اس کا حق ادا کرنے کے حوالے سے وہاں پہ کام ہے۔ کوئی اور صاحب جی سوال اگر کرنا چاہیں؟ اب میں آخر میں عالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت بدل گیا، سیاسی حالات بدل گئے، زبان بدل گئی، اقبال تو کے بعد پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے، اور پاکستان کی تشکیل کے بعد پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے، اور اب تقسیم در تقسیم کی کوششیں، عالمی جو طاقتیں ہیں، ریشہ دوانیاں جاری ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت، اس کی فکر اور فن کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے مستقبل میں؟ یہ اصل میں یہ سوال یہ میں اسی کو ذرا ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے خود ذکر فرمایا کہ جی ایک انٹرنیشنل سازش ہے، پروپیگنڈا ہے جس کے تحت یہ چل رہا ہے کہ اقبال کے اگینسٹ آپ ایک تحریک کی صورت جب جو ہے وہ لوگ انٹرنیشنلی اور وہ چل رہے ہیں، اب نیشنلی بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ میں ان کو ایڈ آن یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک زمانہ وہ تھا جو جس سے ہم گزر کے آئے ہیں، ہم 43 نو، جس میں اقبال پہ اسکول میں اور کالجز میں کچھ نہ کچھ آپ کسی نہ کسی حوالے سے انگلش میں، اردو میں پڑھتے رہتے تھے۔ اب اقبال شناسی اور اقبال فہمی جو ہے، اس کے لیے کیا ایسی چیز ہے، ہو سکتی ہے، یا کیسے اس کو آگے کیا جا سکتا ہے کہ نئی نسل جو ہے ہماری، اب یہ سوشل میڈیا بھی بہت آگے آ گیا ہے، تو مطلب وہ اس پہ کیا ایسا کوئی روڈ پلان ہے یا کوئی آپ کے مائنڈ میں جس میں ہم اپنی نسل کو ان افکار کو اقبال فہمی اور اقبال شناسی سے روح شناس کرا سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایکچولی یہ سوال یہ ہے کہ اقبال کی اب ہمارے اثر کے ساتھ ریلیونس کیا بنتی ہے اور کیا معنی ہے اس کی بنتی۔ اس کو تو ایک افسرہ سے اس نقطہ نظر سے دیکھ لیجیے، یہ 20ویں صدی کے اینڈ پر، جب کہ اشتراکیت کے اندر وہ زور شور نہیں رہ گیا تھا، تو ایران میں علی شریعتی کے افکار کے ذریعے انقلاب برپا ہوا خمینی میں، اور علی شریعتی کہتا ہے یہ میں نے ساری انسپریشن علامہ اقبال سے لی ہے۔ اب فکر کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا فکر ہوتا ہے نا، وہ ضروری ہوتا ہے کہ براہ راست اس کے اصل منبع سے آپ تک پہنچے، سب ایجنسیوں کے ذریعے سے پہنچ جائے۔ یعنی جو اقبال کو سمجھنے والے ایکسیپشنل انٹلیکچوئل ذہن ہیں، وہ جب اقبال سے ایک پوٹینشیل لیتے ہیں تو اس فیض کو وہ اپنے الفاظ میں آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، مطلب فیض کی پوری شاعری، تو وہ جن تھیمز کو آگے ٹرانسمٹ کر رہی ہے وہ کہیں سے آئی ہوئی ہیں۔ تو ایک سسٹم یہ ہوتا ہے، اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم، تو وہ ایک خاص بات والی بھی ایک میں آپ کو عرض کروں، اس کے باوجود کہ سرکاری ادارے یہ نہیں کر رہے،
اچھا آپ یہ دیکھیں جس بندے کا پہلے ذکر آیا تھا پہلے پاکستان والے کا، اس نے یہاں کوئی 100 کے قریب چینلز انٹرنیشنل یہاں شامل کر دیا، ٹھیک ہے، جو ملٹی نیشنلز کے اشتہارات سے چلتے ہیں اور ان کے لیے جو وہ بناتے ہیں جی قواعد و ضوابط بناتے ہیں، اس میں کسی جگہ یہ پابند نہیں کیا گیا کہ آپ کا کوئی قومی دن ہو، قائد اعظم کا دن ہو، اقبال کا دن ہو، 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، تو آپ نے کوئی 2 گھنٹے اس دن کو دینے ہیں، اس کے بارے میں پروگرام دکھانے ہیں، کسی کو پابند نہیں کیا گیا۔ تو جس کو وہ کہتے ہیں نا جی میں نے آپ کو میڈیا کی آزادی دی، وہ دراصل اس ہتھیار کو انہوں نے داخل کیا جو عالمی اداروں کا یہاں اپنی مرضی کا ذہن بنانے کا ہتھیار تھا، اور وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اقبال کی بات پہ سمجھ آتی ہے کہ خاص ترکیب میں قوم رسول عاشق، ابھی 9 دن کا اقبال میلہ مینار پاکستان میں لاہور میں ہوا، پورا برف مینار پاکستان میں، جتنا بھی علاقہ ہے پتہ نہیں کتنا بڑا ہے وہ، وہاں سے شروع ہوتا ہے شاہی قلعہ کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، 9 دن کا۔ آپ نے میڈیا میں کہیں اس کا ذکر دیکھا؟ نہیں معلوم۔ یہ ہے وہ جو میں نے ابھی بات کی کہ یہ میڈیا کس کے ایجنڈے پر، تو اس کو پابند آپ نے نہیں کیا۔ تو پہلے تو یہ کام کریں نا مدینہ ریاست بنانی ہے، تو یہ بڑے بڑے کام کریں جو مدینہ ریاست کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہ جہاں جہاں بارودی سرنگیں رکھی ہوئی ہیں اپنے استعمار نے، اس کو تو پہلے وہاں سے اٹھائیں، اکھاڑیں۔ اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں میں لاہور گیا، وہاں ایک لیکچرز پر کسی بندے کا لیکچر تھا دنولی صاحب کا، تو وہ جو پنجابی ادبی ان کا ادارہ ہے نا سنگت والا، اس ادارے میں ایک ہال ہے اتنا بڑا، وہاں تک آ سکتا ہے، پورا ہال بھرا ہوا تھا، کالجوں یونیورسٹیوں کے طالب علم تھے، کاپیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، نوٹس لے رہے تھے۔ میں تو آپ کو اگر الٹی بات کہوں، اس کے باوجود کہ میڈیا میں نہیں، نصاب میں نہیں، نا میں نہیں، لیکن ہم نے اپنی نوجوانی میں اقبال کا جتنا دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ اقبال پھیل چکا، اور اپنے زور پر وہ یہ، اور اس کا پروسیس وہی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کا پروسیس وہ ہے کہ جب آپ کو اپنے پرٹیننٹ سوالات کے جوابات کسی اپنے بندے سے جب تلاش کرنا چاہتے ہیں غیروں کی بجائے، تو پھر وہ آپ کو اقبال نظر آتا ہے، تو وہاں آپ کی یہ تسکین ہوتی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا بندہ، وہ پھر انڈائریکٹلی آپ کے ذریعے سے آگے چلتے ہیں۔ اب میں نے بڑی کوشش کی اقبال کے، میں اسلوب سے تو بچتا ہوں، لیکن میری انسپریشن جلیل علی کو کس نے جلیل علی بنایا؟ جلیل علی کو اقبال نے دیا۔ میں نے کوئی پوئٹری کوئی کیا، اللہ میاں نے اس نے کوئی برکت ڈالی ہوئی ہے، تو اسی ان واسطوں سے آئی ہوئی، تو اس لیے براہ راست کا بات نہیں بھی نظر آتا ہمیں، بالواسطہ طور پر اثرات چلتے ہیں، کوئی 2-4 بندے میری بات بھی سن لیتے ہیں، تو یہ اسی برکت کا آگے تسلسل ہے۔ بہت ممنون جناب علی صاحب، آپ نے خوبصورت گفتگو کی۔ تو آخر میں جو ہمارے مہمان ہیں اسکردو سے قاسم نسیم صاحب، آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی پیغام، کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کے پروگرام کو وائل اپ کریں گے۔ جی میں نے جس طرح پہلے گزارش کی، گلگت بلتستان ابھی بھی قومی دھارے میں نہیں ہے، لیکن اقبال جیسی شخصیات ہمارے ہاں مشترک ہیں، تو یہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے، اور دلی بلسان اور چاروں صوبوں کو ملانے کے لیے اقبال جیسے جو شخصیات ہیں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا پیغام جہاں چاروں صوبوں کے لیے یکساں ہے، وہاں دلی بلسان کے لیے بھی ہے، وہاں کشمیر کے لیے بھی ہے، تو اس کے اوپر جتنا کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان کی شاعری کو فروغ دینے کے، اس کو پیغام کو فروغ دینے کے حوالے سے، ان کے فلسفے کو فروغ دینے کے حوالے سے، اور اس کام کا اگر ایکسچینج ہونے کا کوئی سلسلہ ہو، جتنا بلدی میں کام ہوا ہے وہ یہاں پنجاب سندھ KPK اور ہندوستان تک آ جائے، یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے وہاں تک آ جائے، تو ہم اس حوالے سے سارے پاکستان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے حوالے سے بھی، اور جو ادبی حوالے سے جتنا کام ہو رہا ہے اس کو بھی آگے لا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو فکر اقبال ہے اس کو سمجھنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ تمام صوبوں کو لے کے ہم آگے بڑھنے کے اس میں کنکلوڈنگ بات علی صاحب ایک کلمات صاحب پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس بات کی بات آپ کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ
علامہ اقبال نے اس کا تصور کیا، اور اقبال کے جو خط ہیں قائد اعظم کے نام 7-8 آخری زمانے میں، آپ صرف وہی پڑھ لیں، اس میں ایک خط تو پورا وہ ہے جس میں پورا نظام بتایا ہوا ہے آپ کا اقتصادی کیا آپ کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو آپ کی بقا بھی اسی میں ہے۔ جتنی بڑی موومنٹ چلی ہیں جن کو لوگوں نے رسپانس کیا ہے وہ اقبال کے خیالات سے منسلک ہے۔ یہ بھٹو کی موومنٹ تھی اسلامی سوشلزم کی، پتہ کہاں جا کے ختم ہوئی تھی؟ اس وقت بھٹو تھریٹ بن گیا تھا دنیا کے لیے جب اس نے کہا ہم مستقبل ہیں، یاد ہے نا؟ اس وقت بن گیا تھا، اور جب مسلمان ملکوں کے ریسورسز پور کر کے اس نے علامہ اقبال کی ٹرانسلیشن کرنی چاہیے کہ ایک قوم مسلم عرب کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہی آپ کا پوٹینشیل ہے کہ جب بھی وہ قریب آتا ہے نا، مجھے یاد ہے کہ الیکشن میں بھٹو کے مقابلے میں جاوید اقبال کھڑے ہو گئے، تو بھٹو نے لوگوں سے پوچھا کہ اقبال کا بیٹا میں ہوں یا جاوید ہے؟ لوگوں نے کہا تم۔ اچھا، ہمارے پروگرام میں جو ہے نا وہ ایک ریلیونٹ ٹاپک تھا اقبال اور کشمیر، تو وہ چونکہ دو جگہ